أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 26 فروری 1976 چناب نگر سابق ربوہ میں مسلمانوں کی سب سے پہلی جامع مسجد احرار کے سنگ بنیاد کے موقع پر مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاری رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا. سماعت فرمائیں. محمد اللہ رسول قد خلت من قبلکم الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. معزز محترم برادران اسلام، کی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. مکان چھوڑا جا سکتا ہے، بیوی بچے چھوڑے جا سکتے ہیں، زمین چھوڑی جا سکتی ہے، جائیداد چھوڑی جا سکتی ہے، وطن چھوڑا جا سکتا ہے، قریب اقارب رشتہ دار چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں چھوڑا. ایمان کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا. مجھے محترم عطا المحسن صاحب نے حکم دیا، مجھے بابا ابن فرزند امیر سید حضرت مولانا حاجی حافظ عطا المحسن صاحب ربی کے لیے آیا. اور کل آتی ہی میں اجلاس میں گیا. اجلاس میں اپوزیشن نے وقت ضائع کرنا چاہا، ظاہر کیا تو کچھ چلتی نہیں تھی اور بات بھی غلط تھی، تو 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر میں اس پر چلا آیا. مجھے جلدی چنانچہ پھر میں فوراً روانہ ہوا. 2:50 پر ریل کار میں یہاں 11 بجے پہنچے. رات ایک آدمی کھاد سے میرے حضرت مولانا قاری حضرت گل صاحب بنو کے یہاں تشریف رکھتے. ہم پہنچے اور صبح ناشتہ وغیرہ کیا. اخبار میں جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ پل کو عبور کر کے وہ نالی ہے نل کا، ہم اس جگہ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن اس کو ڈھونڈنا تو بعد میں رہا. پہلے 4 میل کو ہماری برف کری. میرے محترم دوستوں، ہم حکومت کے حکم کے خلاف نہیں ہیں، اب تک خلاف نہیں. جب خلاف ہوں گے تو ہو جائیں گے، جب پہلے خلاف تھے تو ہو گئے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے متبادل حکومت کوئی نہیں ہے جو ملک کو محفوظ رکھنے کی طاقت رکھتی ہے. اس وقت ہمیں کوئی آدمی نظر نہیں آتا، اس لیے ہم ملک کے تنخواہ ہیں، اس لیے ہم حکومت کا وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. لیکن اگر حکومت اور یوں دبلی کو فری ہو تو میں نے کہہ دیا کہ ناصر احمد کی کوئی بات نہیں، ہم مر جانے کو کریں. نعرہ مت لگاؤ بھائی. ہم نے کہہ دیا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو قانون کے خلاف نہیں کہنا، کوئی نعرہ نہ لگاؤ، تقریر سنو. اس میں وقت بھی خرچ ہوتا ہے. ناصر احمد کے لیے اگر کوئی افسر کرتا ہے میں اس افسر پر لعنت بھیجوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر ڈی سی کا حکم ہے اور حکومت کا نہیں ہے ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں. ہم نے تھانے دار کو کہا کہ یہ پالیسی حکومت کو بدنام کرتی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ مرزائیوں کے حق میں ہے، حالانکہ نہیں ہے حق میں. آپ سے میں کہتا ہوں اگر مرزائیوں کے حق میں ہوتی ان کو کافر اور دجال قرار دیتی، ان کو غیر مسلم قرار دیتی، ان کو سکھ اور ہندو قرار دیتی، ان کو غیر مسلم قرار دیتی، ڈھیر چمار قرار دیتی. میں کہتا ہوں آج سارے مرزائی مسلمان کوئی، اور کل کا پرچہ میں نے رکھا ہوا ہے جس میں کسی مرزائی نے کہا مسلمان ہے. تم غیر مسلم ہو، قانون کے خلاف کہہ رہے ہو. قانون نے تم کو غیر مسلم قرار دیا ہے، تم اپنے کو مسلمان کیسے کہتے ہو؟ میں نے پرچہ رکھا ہوا ہے. بہرحال اگر میں نے کہا مجسٹریٹ حکم بتا دے، کسی مجسٹریٹ کا کسی افسر کا حکم تحریری کہ داخلہ بند ہے، ربے میں نہ جاؤ، مسجد نہ بناؤ، نماز نہ پڑھو، کوئی حکم ہو، لیکن اگر حکم نہیں ہے تو ہم مرزا ناصر احمد کو نہیں مانتے، نہ اس کے کہنے سے کسی افسر کی بات مانتے.
ہم مر جائیں گے. اس وقت اگر میں نہ روکتا، یہ واقعہ ہے، اس وقت آپ کی اور مٹھ بھیڑ ہو جاتی پولیس. یہ واقعہ ہے اس وقت، اور انہوں نے غلط کیا. اس جلسے میں آ کر ان کو گرفتاری نہیں کرنی چاہیے. جلسے میں خوف بدامنی کا ہوتا، اگر ہم نہ روکتے کیا ہوتا؟ لاٹھی چارج ہو جاتی، گولی چلتا، تمہارا پاجامہ نکل جاتا، مسلمان شہید جنت کو چلے جاتا. کیا ہو جاتا؟ ہمارا کیا بگڑ؟ ہم تو سیدھے جنت کو چلے جاتے. ہم تو اس کفرگھر کی خاطر آئے. یہاں مسجد بنانی جائز ہے، اور جائز امر میں حکومت کو نہ روکنا چاہیے، نہ روکتی ہے. حکومت کے کارندے کیسے روک سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ادھر بہت سے لوگ کھڑے تھے، ادھر کھڑے تھے، یہ جگہ نہیں معلوم، ورنہ یہاں آج تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی. لوگ ادھر بھی کھڑے، ادھر بھی کھڑے، لاریاں کھڑی، پولیس کھڑی کر رہی. میں نہیں سمجھتا کہ پولیس کیوں یہ کام کر رہی. اب چپ رہو، تم چپ رہو، جیسے میں سمجھتا ہوں، میں سب باتیں جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ سیاستدان. تم چپ رہو، میں جانتا ہوں ان باتوں کو. اگر پولیس وہاں ادھر ادھر نہ ہوتی تو لوگ یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ. یہ واقعہ بالکل. لیکن ہم تو کہتے ہیں لوگوں کو کہ پولیس کی بات مانو، مزاحمت مت کرو، لڑائی مت کرو. ہم نے کہا کہ اگر حکم ہے کوئی تو ہمیں بتا دو، ہم واپس چلے جائیں گے. اگر حکم نہیں، ہم کوئی بات مرزا ناصر کی خاطر ماننے کے لیے تیار. مرزا ناصر کیا چیز ہے؟ ہم نے کتاب لکھی اس کے خلاف. آپ کو بات کہتا ہوں، کتاب لکھی گئی 90 سال کے بعد مجلس قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ پیش ہوا حل کرنے کے لیے. اور میں نہیں سمجھتا جناب مولانا عطا المحسن صاحب اس کے ذمہ دار ہیں اس خبر کے کہ ایک بڑے لیڈر نے کہا کہ دعا کرو کہ حکومت یہ مسئلہ فیصلہ نہ کرے، یہ حل نہ ہو، تاکہ ہمارے ہاتھ میں چیز رہے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ارے بھائی ہم مریں یا جیے، مسئلہ حل ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو دین کا مسئلہ ہے. اس سے کیا تھا، نام میں نہیں لیتا، آپ میں سے بہت سے کبیدہ خاطر ہو جائیں گے. لیکن یہ کہا گیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ دباؤ سے حکومت نے کیا، یہ غلط. میں آپ سے دلیل سے بات کہتا ہوں. یہ ظفر چودھری کو حکومت نے گرفتار کیا، ہوائی کمانڈر کو کہ نہیں؟ کب گرفتار کیا؟ کب نوکری سے نکالا؟ کب نکالا نوکری سے؟ یہ ربوہ کے اسٹیشن کے واقعے سے بہت عرصہ پہلے نکالا کہ نہیں؟ اگر وہ ہوتا تو سارے ملک پر بمباری کا خطرہ. یہ میں آپ سے کہتا ہوں، وہ اتنے اس قسم کا آدمی، اس کو نکالا. مرزائیوں کو آیا غصہ، انہوں نے فوجی سازش کی حکومت کے خلاف، حکومت نے پکڑ لی. آپ کو کیا لگا ان باتوں سے؟ آپ کیا جانتے ہیں حکومت کی؟ حکومت نے پکڑ لی سازش اور کورٹ مارشل ہوا. آج وہ اٹک کے مشکل میں جیل میں مرزائی چڑھ رہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ بھی حکومت نے دباؤ سے کیا. جناب بڑے ٹھاٹ سے لے جا رہے تھے مرزائی کو، ٹھاٹ سے لا رہے تھے. بادشاہوں کی طرح لوگ سمجھتے تھے جی نہیں مسئلہ حل کرتے، حالانکہ ان کو دھوکہ تھا. اچھا 7 ستمبر کو مسئلہ حل کیا، اعلان ہوا. 6 ستمبر کو فوجی تقریب تھی، 6 ستمبر کو ہوا کرتی ہے. تو میں ماض اس لیے گیا کہ چچا خان سے اور پرائم منسٹر سے ملاقات ہو. چنانچہ ہوئی. میں نے کہا کہ کل آپ کے ایمان کا امتحان ہے. کل 7 ستمبر تھی. اچھا، انہوں نے میرا سفیر امریکہ کا تعارف کرایا، کوئی باتیں ہوئی، خیر والا تھا. پھر چچا خان سے میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے پیرزادہ عبدالحفیظ سے باتیں کی. میں نے کہا دیکھو مسئلہ ادھورا نہ فیصلہ کرنا، لاہوریوں کو چھوڑ نہ دینا. اور آپ کو بتاؤں، میں مودودیوں نے لکھا ہے کہ لاہوری مرزائیوں کو میں کافر نہیں کہتا. یہ مودودی نے لکھا، میرے پاس دستخط موجود. یہ لکھا کہ منشور میں بھی منشور ہو یا نہ ہو، مجھے یاد نہیں، لیکن میرے پاس اشتہار ہے. غلام علی کا بھی دستخط ہے اور خود مودودی کا بھی دستخط ہے کہ غلام علی نے جو لکھا میرے کہنے سے. اچھا حضرت، لاہوری مرزائیوں کو جو کافر نہ کہے وہ خود کافر.
ٹھیک ہے. جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسلمان کہے وہ کافر. میرا تو عقیدہ یہ. میں تو اس کے سوا کوئی نشانی مسلمان کی نہیں سمجھتا ہوں. آج تک خیال میں آ گیا یہ بات. تو میرے محترم دوست، حکومت نے کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا. نہ حکومت مرزائیوں پر اعتماد کر سکتی ہے، نہ مرزائی حکومت پر کر سکتے ہیں. بعد افسر کچھ دوغلے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ اگر آج میں نہ آتا اور خدا مجھے توفیق نہ دیتا تو یہ لوگ تو طرفہ بند. اس جگہ کا تو پتہ ہی نہ تھا. ہم کو پھر یہاں سرکاری سواری پر لایا گیا. میں نے کہا کہ وہاں جو لوگ کھڑے ہیں بیچارے دور دراز کے مسافر بھی بند ہیں، بیچارے جانے والے دور دراز کے. اور میں آپ سے بات کرتی ہوں، جہاں پولیس کھڑی ہو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی ان کی امداد ہے. تم چھوڑ دو، تم اور راستے چھوڑ دو. تم عطا المحسن کو، عطا المومن کو، عطا المؤمن کو اور عطا المنعم کو گھر میں گرفتار کر لو، لیکن ہم ہی تم چھوڑ دو. اگر ہم بات کہتا ہوں، اور اگر آج حکومت یہ اعلان کر دے کہ مسلمانوں مرزائیوں میں ہم نے جو چاہو کرو، ہم ایک سیٹ بجا نعرہ تکبیر. لیکن یہ ہم چاہتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی رہیں ہم بھی رہیں. دیکھیے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور دیکھیے کون کافر ہے کہ کون مسلمان ہے. دیکھو بھائی سنو، کل تک یہ ہم کو کافر کہتے تھے کہ نہیں؟ آج ساری دنیا میں یہ کافر ہے. حکومت نے فیصلہ کر دیا، یہیں سے یہ وبا اٹھی تھی. اب جو فیصلہ ہوا لوگ کہتے ہیں اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح دندناتے، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہو. فیصلہ ہوا کہ یہ کافر. کوئی مسلمان اب عورت کسی مسلمان عورت سے مرزائی نکاح کر سکتا ہے؟ کوئی مرزائی حج کو جا سکتا ہے؟ کوئی مرزائی ہمارے ٹکٹ پر اسمبلی میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی مرزائی ہمارے کوٹے سے وزیر بن سکتا ہے؟ اب جس پر عمل ہوا وہ اس پر عمل ہو رہا ہے. جو پاس ہوا، جو پاس نہیں ہوا وہ کلیدی آسامیوں کی بات اور ربا کو کھلا شہر قرار دینے کی بات پاس نہیں ہوئی. لیکن یہ ہماری کمزوری ہے. جاؤ نورانی کا، مفتی کا اور پروفیسر غفور کا گلا پکڑو یہاں سے. تم نے کیوں 2 مطالبے اندر چھوڑے؟ یہ مطالبہ اندر چھوڑ کر آئے، حکومت کے ساتھ مل کر 2 مطالبے چھوڑ کر آئے، تیسرا غیر مسلم کا مطالبہ لے کر آئے. آپ کو تو کسی نے کہا نہیں ہے. یہ لوگ جو چینوج میں جلسہ کرتے ہیں، جلسے کا حق ان کو نہیں ہے، عطا المحسن کو ہے، عطا المومن کو ہے اور عطا المنعم کو ہے. یہ مسئلہ حل ہوتا تھا اگر بخاری آج نہ ہوتا دنیا میں. اگر آج بخاری کی اولاد نہ ہوتی، بخاری نہ ہوتا. میں کہتا ہوں اگر امیر شریعت نہ ہوتا، پنجاب میں کوئی انگریز کے خلاف نام نہیں، یہ میں جانتا ہوں. اور کوئی آدھا پنجاب آج مرزائی ہوتا. دعا کرو اس کو. جو لوگ سمجھتے نہیں وہ تو نہیں سمجھتے، آپ لوگ سمجھ جائیں. ایک پتھر کو توڑنا ہے. پتھر کو کس سے توڑتے ہیں؟ لوہے کا وہ کیا ہوتا ہے؟ بدان، کدال اور بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا، اس سے لوہے کو پتھر کو مارا، ایک چوٹ لگائی پتھر نہ ٹوٹا، دوسری چوٹ لگائی پتھر نہ ٹوٹا، تیسری لگائی پتھر نہ ٹوٹا. کرتے کرتے 10ویں ضرب سے پتھر چور چور ہو گیا. بیوقوف ہوگا جو کہے گا صرف ایک ضرب سے ٹوٹا ہے پتھر. یہ 10 ضربوں سے ٹوٹا ہے، یہ 10 ضربوں سے ٹوٹا ہے. اگر امیر شریعت 9 ضربے نہ لگاتا یہ کبھی کافر نہ کرا. یہ تو پہلی ضرب ہوتی، یہ 10ویں ضرب پہلی ہوتی، ناکام ضرب ہوتی. یہ تو ٹوٹا ہے پہلی ہماری ضربوں سے. یہ تو کافر ہوئے ہیں، کچھ بھی کریں گے. لیکن اب یہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل نہیں. ان کو چاہیے، بہتر یہ ہے کہ امریکہ تشریف یا بہتر یہ ہے کہ لندن تشریف. کوئی حرج اس میں نہیں ہے. عزت کریں گے، وہاں بڑی خدمات انجام دیں گے، وہ کی قدر کریں گے، ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کہ نہیں؟ یہ شہر مولانا ظفر علی خان بھی تشریف لائے تھے، اس میں سارے نمائندے موجود اور میں بھی گیا. مجھے بفے والوں نے بھیجا تھا بڑے شوق سے.
مرزائیوں کے خلاف جلسہ ہے، اس میں شاہ صاحب نے تقریر فرمائی جس پر مقدمہ چلا، اور مقدمہ چلا، کھوسلا نے فیصلہ کیا، عدالت اٹھنے تک سزا دی۔ تو شاہ صاحب نے ایک بار فرمایا آپ سے بات کہہ دوں، اشیاء بشیء یذکر، بات سے بات یاد آ جاتی ہے۔ ان دنوں میں سن 64 میں مودودی گرفتار ہو گیا تو ڈیڑھ سو کو دلیل ہونا پڑا ہے کافر مرتد کے طور۔ دوسرے دن میں گیا، اس کے بعد میں نے شجاع آباد سے وہ اخبار لایا، میں قاضی عبداللطیف صاحب سے وہ اخبار جن میں یہ شعر دونوں لکھے ہوئے تھے، اور پھر انہوں بھی پیدا کیے، اور پھر پیش کیا اٹارنی جنرل نے وہ اخبار، اور پھر مرزا ناصر دلیل ہوا اور اس کو ماننا پڑا۔ سمجھے آپ یہ نہیں؟ بڑی بات کو سمجھے، 2 اشعار پیش ہوئے، اس نے انکار کیا اور پھر اقرار کرنا پڑا۔ لیکن اس دن تو ہم نے تکلیف دی نا، یہ تمہارا کام کیا رہ گیا ہے؟ کر رہے پیسے بٹور رہے۔ میرے محترم دوستو، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تم کہتے ہو اسلامی اتحاد، شیعوں کو تم بلاؤ، بریلویوں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، ہم کو نہ بلاؤ، ان جماعتوں کو نہ بلاؤ۔ تم تو خطرناک قسم کے مسلمانوں کے دشمن ہو، تم میرے خلاف مقدمہ چلاؤ، میں ثابت کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔